السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین کرام، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے الحمدللہ آج 7-8 سال سے ہر سال ریاست کے شہر حیدرآباد اور قریبی موازیات مضافات کے علاقوں میں جہاں پر رنگا ریڈی ضلع کے کئی ایسے موازیات ہیں جہاں پر ائمہ موذنین کو 5,000 6,000 4,000 روپے جو نا ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو ایسے مساجد کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے الحمدللہ ہر سال اہل خیر حضرات کے تعاون سے مدد سے ہم ان کو راشن کٹ دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں 120 ائمہ موذنین کو دیے گئے، یہ دوسرا مرحلہ میں جو نا 100 جو نا ہوئے ہیں، اور ایک مرحلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ماباقی اور کئی درخواستیں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگر اتنی گنجائش ہوتی تو آج ان کو بھی بلا لیتے تھے، لیکن اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری کوشش جاری ہے، اور میں اس موقع پر تمام اہل خیر حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے امام اور مؤذن ہمارے مساجد کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے امامت کرتے ہیں، ہماری نمازوں کا دار و مدار ان پر ہوتا ہے۔ اگر ان کے خیالات منتشر ہوں گے تو ہماری نماز کی قبولیت کا کوئی وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ہم کو خوش ہو جانا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آ گئے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا جو ہے نا دماغ جو ہے نا بالکل ایک سو رہنا چاہیے، وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھانا چاہیے، اور وہ خشوع خضوع اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ہماری ایک میٹنگ تھی وقف بورڈ میں، چیئرمین صاحب کے چیمبر میں کئی ہمارے ائمہ موذنین جو ہے نا آئے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب کھڑے رہ کر چیئرمین صاحب کو بول دیے کہ چیئرمین صاحب ہمارا یہ حال ہے، ہم رکعت باندھتے ہیں تو پورا گھر کا خیال آتا، قرضداروں کا خیال آتا، بیمار بچوں کا خیال آتا، اور یہ حکومت سے جو مدد ملتی تھی وہ بھی نہیں مل رہی، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ چیئرمین صاحب کے سامنے کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا امام اتنی مفرق الحال میں زندگی گزارے اور ہم یہ سمجھ لے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی۔ ہاں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو میں تمام شہر کے اہل خیر حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ، فطرہ اور فدیہ جو لوگ روزے نہیں رہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے روزے کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عالم، ایک حافظ کو آپ جو نہ دے رہے ہیں، ہاں، جو دین کی خدمت کرنے والا ہے، جو امام، جو مؤذن ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اگر ویسے کہ آپ جو نا مدد کریں گے تو یقیناً آپ کا جو نا روزے کا بدل بھی ہوگا اور کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بس میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے شہر کے اہل خیر حضرات سے کہ اس کار خیر میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ میں ہمارے میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ چند الفاظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کشن باغ پہ یہاں پہ صوفی خیر الدین بھائی کے آفس پہ ہوں، جہاں پہ امام اور مؤذنوں کے لیے جو ہے راشن کٹس فراہم کیے گئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں کہ بھائی صوفی خیر الدین کی ہر جائز خواہشات پوری ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسلمان طبقے کے بارے میں، امام اور مؤذنوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جیسے ہر بجٹ اپنا الگ کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی مسجدوں کے بارے میں سوچیے، ان امام اور مؤذنوں کے بارے میں سوچیے جن کے یہاں آپ جاتے ہیں اللہ کے گھر پہ، وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، ان کا خیال کیجئے۔ جیسے ابھی صوفی خیر الدین بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ امام اور مؤذن جو ہے چیئرمین صاحب کے آفس پہ گئے تھے، اور ایک امام صاحب بولے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کو اپنے بھوکے بچوں کا، قرضداروں کا، بیمار بچوں کا خیال آتا ہے۔ میرا ایک دم سے دل اندر سے رونے لگا تھا کہ کیا ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے نبی کے ٹائم پہ ایسے مسلمان تھے جو اپنے امام اور مؤذنوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، جو اپنی مسجدوں کا خیال نہیں رکھتے تھے؟
یہ رمضان کا مہینہ عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، دل کو سکون پہنچانے کا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے پکوانوں کا مہینہ ہو گیا ہے۔ ہم بالکل بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے امام اور مؤذنوں کے بھی گھر ہے، ان کا آہ و علال ہے، وہ کیسا چلے گا۔ اللہ کے سپرد کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن خود محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے اور ان کا حصہ ان تک پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ تب سے گزارش ہے کہ اپنے بجٹ میں سے اپنی قریبی مسجدوں کا بھی سوچئے، امام اور مؤذنوں کا بھی سوچئے۔ شکریہ۔ جیسے آپ اپنے وائی فائی کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر گھر میں موبائل عام ہو گیا ہے، بچے بڑے سب موبائلوں میں گھسے رہتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی مسجد کے بارے میں سوچئے۔ آپ بچوں کے ٹیوشن کے لیے نکالتے ہیں، اسکول کی فیس کے لیے نکالتے ہیں، یہ سب چیزیں جب ضروری ہے تو جہاں سے آپ کی آخرت بہتر بنتی ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں۔ اگر آپ سب کو اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، اپنی قبر کے لیے آپ کو خوشحال قبر بنانی ہے اور اللہ سے قیامت کے دن نظریں ملانی ہے، تو اماموں اور مؤذنوں کا خیال کیجئے، ان کے لیے بھی بجٹ نکالیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین کرام، یہ پہلا دہا جو رحمت کا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج سے جو ہے نا دوسرا دہا مغفرت کا، پھر تیسرا دہا رمضان شریف کا، دوزخ سے نجات کا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایک صوفی باصفا مخیر ہستی بزرگ حضرت مولانا الحاج صوفی خیر الدین صوفی صاحب قبلہ حفظہ اللہ صدیقی مدظلہ نورانی جمیع السلاسل ہیں۔ یہ بانی و صدر ہیں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ائمہ خطبہ مؤذنین حضرات تمام صحیفہ نگار جو اردو کی خدمت انجام دیتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، ان حضرات کی یہ خدمت اچھے طور پہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، بڑی خوشی مسرت ہوئی کہ ایسے پراشوب دور میں جو لوگ ائمہ مؤذنین کے لیے، جیسا ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بجٹ نکالنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، ایسا بہت ہی سہانے روح ہے، روح کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر الدین صوفی صاحب قبلہ کی اللہ درازی عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ہر جگہ ہر محلے میں نہ صرف ہمارے حیدرآباد شہر بلکہ تلنگانہ آندھرا پردیش سارے ملک میں، سارے ہندوستان بھارت میں ہر جگہ ایسے مخیر اصحاب سامنے آئیں، ائمہ اور مؤذنین حضرات کی ذب و حالی پر اپنا جو ہے نا عملی اقدام کرتے ہوئے ان کے لیے ایسے اقدامات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی دام درم قدم سخن ہے، ایسے لوگ علماء کرام کی، حفاظ کی، ائمہ و مؤذنین حضرات کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان کی تنگدستی کو، مفلوق الحالی کو مولا خوشحالی میں متبدل فرمائے۔ آمین یا مجیب السائلین ثم آمین یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج صوفی علماء کونسل کی جانب سے امام مؤذن صاحبان میں کٹ تقسیم کیا گیا، جس میں استاد محترم حکیم صوفی خیر الدین صاحب قبلہ اور اسد العلماء مؤذن پاشا قبلہ صاحب اور کئی علماء کرام آئے ہیں۔ میں تہ دل سے استاد محترم خیر الدین صوفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے بنسی لال پیٹ سے محمد سلیم الدین صاحب اور تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم صوفی خیر الدین صاحب کو اللہ عمر میں روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو کام جو خدمت کریں اللہ خدمت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کے لیے آج اتنی رات گئے، خیر الدین صاحب جلدی رکھیں گے بول کے پروگرام کرے تھے، لیکن آئے تھے دور دور سے آئے ہوئے 11 بج کے صبح آئے تھے۔ اس کے لیے جو سو تکلیف جو ہوئی آپ کو، پھر اب جا کے جو سو تراویح سحری کے لیے جو سو آپ تیاری کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ ہم بات کرنے کے لیے نہیں چاہ رہے۔ جو بھی ہے ہمارے ہمارے خیر الدین مول صاحب جتنا کر رہے، ہم بھی دوسری پارٹی میں تھے TRS میں، جب بھی ہم ہر چیز سے کرے، اب
MIM पार्टी में आए हुए हैं। MIM पार्टी से भी जो होता करेंगे, और इस्लामिक पार्टी है वो बैठ तो गैरी रहता कि चलो वो कर देंगे, मुसलमान भाई को ये कर देंगे, मुसलमान भाई को ये कर देंगे बोल के वोट डला लेते। वोट के बाद जो जूतों से बढ़ के शाल में लपट के मारते। आज देखो आज क्या है, माइनॉरिटीज के लिए एक MLC नहीं दे पाया, ऐसा है। आज खैरुद्दीन मौल साहब जो कर रहे हैं, इसके लिए हम असद साहब के सामने भी ये रखे जो इसमें जो होता असद साहब से हम उनके लेटरेट पे भी जो लेके हम जो बोल रहे हैं 15,000 रुपये 12,000 रुपये जो बात कर रहे हैं, उसके लिए और कुछ हो रहा तो भी बढ़ के जो भी है हमारे MLC साहब, हमारे नवाज भाई लेके जाके खैरुद्दीन मौल साहब को भी लेके जाके बात करके जो करना है करेंगे। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसने नेक बंदों को पैदा किया जो आप और उनके लिए हमारे लिए ये रहमत बनकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद अली जनाब सूफी खैरुद्दीन साहब से है, क्योंकि मैं सुल्तान शाही का हजीम रहने वाला हूँ और खैरुद्दीन सूफी साहब का बिल्कुल पड़ोसी था। तो मैं वो दौर से देखता हूँ कि आप हमेशा से इस दीनी काम में, दुनियावी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपकी जस्तजू और आपकी मेहनत हमारे साथ साथ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जब यहाँ पर मुंतकिल हुए किशन बाग, तो यहाँ पर भी हम जो पड़ोस में आजू बाजू है, जो भी यहाँ पे नेक काम हो रहा है, इस नेक काम में आपका बराबर का जो साथ है। साथ में यहाँ पर मौजूद तमाम मौजूदों के लिए जो पहले इसमें राशन किट दी गई, आपने जिक्र किया कि ये जो बहुत ज़रूरी है, ये लोगों की जो तनख्वाहें कम है, क्योंकि आप लोगों के जो एहतजाजी प्रोग्राम हुआ था हज हाउस में, वहाँ पर मैंने भी शिरकत की, देखा हालात वगैरह देखने के बाद एक मशहूर इदारा है, वो ये बोले कि हमारा नाम नहीं बताना, लेकिन उन्होंने फौरी जो है उसमें हरकत में आई और बहुत अच्छे जो है अंदाज में पहले जो के जो तकसीमात अमल में आए। मैं उस इदारे के सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज भी जो तकसीम हो रही है, ये सूफी साहब की पर्सनल बहुत ही मेहनत है, क्योंकि मैं उनके साथ रोज मुलाकात करता हूँ, जो बहुत जस्तजू से बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के लिए जो है ये रमजान के जो इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के वक्त पर तनख्वाहें और तनख्वाहों का जो लिस्ट मेरे पास आया, देख के बहुत ही अफसोस हुआ। यानी 3,000 से लेके 7,000 तक मेरे पास 150 लोगों की लिस्ट आई, देखकर अफसोस हुआ, क्योंकि मैं भी एक मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, जिम्मेदार हूँ। और मस्जिद के जो है सो अगर इंतजामिया अगर चाहे तो उसको मस्जिद के जो है ज़राए आमदनी को बढ़ाकर मस्जिद में खिदमत अंजाम देने वाले जो है इमाम मौज़िनीन और जो भी खिदमतगार है, उन तक जो है उनका जो है मुआवजा जो है दिला सकते हैं। क्या मस्जिद के मुतवल्ली या सदर उन्होंने अपने बच्चे को नौकरी अगर दिलाते हैं तो क्या वो 5,000 6,000 की नौकरी दिलाएंगे? ये गौर से देखें। जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए आप अच्छे से अच्छी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, ये तो अपने जो है सो मस्जिद के जिम्मेदार है, अपन उनके इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, तो हमारा वक्त का अहम तकादा है कि वो लोगों के जो भी ज़रूरियात हैं पूरी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नजर रहमत के जिस जानिब मेरे सरकार हो जाए, नजर रहमत की जिस जानिब मेरे सरकार हो जाए, नजर रहमत की जिस जानिब मेरे सरकार हो जाए, उसी जानिब नुज़ूले रहमते गफ्फार हो जाए, उसी जानिब नुज़ूले रहमते गफ्फार हो जाए। सुना है देखना उनको, खुदा को देख लेना है।
کم از کم خواب ہی میں آپ کا دیدار ہو جائے، کم از کم خواب ہی میں آپ کا دیدار ہو جائے۔ سمجھ لے من عرف کے راز کو کوئی اگر نادا، سمجھ لے من عرف کے راز کو کوئی اگر نادا، منور قلب ہو وہ صاحب اسرار ہو جائے، منور قلب ہو وہ صاحب اسرار ہو جائے۔ محبت آپ کی بس شرط ہے تکمیل ایمان کی، محبت آپ کی بس شرط ہے تکمیل ایمان کی، عداوت جس کو ہو تم سے ذلیل و خوار ہو جائے، عداوت جس کو ہو تم سے ذلیل و خوار ہو جائے۔ تمنا مضطرب دل کی نہیں اس کے سوا یا رب، تمنا مضطرب دل کی نہیں اس کے سوا یا رب، دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ الہی یہ دعا ہے، التجا ہے قلب مضطر کی، الہی یہ دعا ہے، التجا ہے قلب مضطر